بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک بار پھر بحث چل نکلی ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور مختلف اینکر حضرات اس بارے میں ٹویٹ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ایک تو اسرائیلی ٹی وی پر اپیئر بھی ہوئے اور جو گفتگو انہوں نے کی وہ مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سنی، اور ایک خاص ملاقات کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ایک خاص ملاقات ہوئی ہے، چاہے کہ سعودی عرب نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات میں اسرائیلی کوئی وفد شامل نہیں تھا، لیکن آج ہمارے دفتر خارجہ نے بھی دو ٹوک انداز میں تردید کی ہے کہ پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ آخر پھر یہ بحث کیوں شروع کروائی جاتی ہے بار بار، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے حوالے سے جو مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا وہ کہاں تک پہنچا، اور جو امریکہ کے اندر جو انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے اس کا ان مذاکرات کے اوپر کیا اثر مرتب ہونے والا ہے، اور پروگرام میں ذکر کریں گے آخر میں کرونا کے حوالے سے کرونا ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ پاکستان کے اندر کس حد تک جاری ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ سستا اور عوام کی پہنچ میں لانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب یہ بار بار ایک ہی بات، اسرائیل تسلیم کرو۔ اب کئی گلف کے ممالک نے تو تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور سعودی عرب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اسرائیل کا ایک وفد جو ہے جا کے ملا، سعودیز اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر تھوڑے دیر کے بعد پاکستان میں اس ایشو کو زندہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں عجیب و غریب لوگ ہیں، یا تو آپ پاکستان کی بنیادی تصور سے منکر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان بھی ویسے ہی ڈینمارک کی طرح کا ایک ملک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ میں بھی اپنے دادا کی جا کے مسجد سنبھالتا ہوں امرتسر میں، آپ بھی اپنا کہیں اور چلے جائیں، روہتک حصار میں چلے جائیں، وہ چلے جائیں کسی اور جگہ، کیا ضرورت تھی پھر رہدا ہونے کی؟ میرے سامنے یہ آرٹیکل ہے یروشلم سینٹر آف دا پبلک افیئرز کا، اس کے اوپر یہ پوری اسٹڈی ہے پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن شپ کیسے تھے۔ وہ شروع ہوتا ہے اس بات پہ، میں آپ ذرا سے اس کی سنیں۔ ارلیئر محمد علی جناح played pivotal role in the awareness struggle on the Palestinian issue in the subcontinent، کہ محمد علی جناح نے فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے سب سے بڑا کردار ادا کیا، اور پھر اس نے، میں یہاں سے نکال رہا ہوں، اس نے 12 اکتوبر محمد علی جناح کی تقریر کوٹ کی۔ Every man and woman of the Muslim world will die before the jury sees the Jerusalem۔ یہ خادم حسین رضوی والی تقریر ہے کہ یہودیوں کے یروشلم کے قبضے سے پہلے مسلمانوں کی ہر مرد اور عورت کو مر جانا چاہیے۔ یہ کوئی خادم قائدانہ بول رہا ہے۔ I hope that the Jews will not succeed in their nefarious designs, and I wish Britain and America should keep their hands off, and then I will see how the Jews conquer the Jerusalem۔ میں کہتا ہوں اگر برطانیہ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو مجھے حیرت ہے کہ جیوز کبھی یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ The Jews over 500,000 have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of the people. May I know which other country has accommodated them? If domination and exploitations are carried now, there will be no place and end of the war۔ اس نے یعنی یہ قائد اعظم 1945 میں تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہمیں واشنگٹن کے جو سفارت خانے میں ہمارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جس 1948 میں ہم نے اعلان کر دیا 14 مئی کو 1948 کو، اور ہم نے ظاہر تو جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ جنگ جو ہے صرف عربوں کی ہوئی ہے، عربوں کی، کیونکہ ظاہر بات عرب نیشن اسٹیٹ بن گئی ہوئی تھی۔ کہتا ہے ایک ملک ایسا تھا، اب قائد اعظم زندہ ہے اس وقت، جس نے چیکوسلوواکیہ سے 3 لاکھ بندوقیں خرید کے فلسطینیوں کو دیں، اور وہ پاکستان تھا، اور پاکستان کا گورنر کون سا سن جس کا ذکر کیا؟ 1948 14 مئی 14 مئی قائد اعظم جنرل ہے بھائی، 3 لاکھ بندوقیں خرید چیکوسلوواکیہ سے اور فلسطین بھجوائی۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارے یہ پاکستان کی پالیسی تھی پہلے دن سے، اور اس وقت جب بنا ہے وہ تو قائد اعظم کا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ قائد اعظم نے یہ ہمارا مذاق اڑایا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا یورپ، یہ ایک ناجائز بچہ ہے اسرائیل یورپ کا۔ یہ ہے ہماری ابتدا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ہمیں بڑے فائدے ہوں گے اور یہ ہوں گے فلاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیلنگ اس لیے ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی بنیاد پہ بنا ہوا کارڈ آؤٹ ملک ہے۔
ہماری کوئی اور پہچان نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان پنجابیوں سندھیوں بلوچوں پٹھانوں نے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابیوں سے انکار کیا تھا تجھے ملک بنتا ہے، میرے ساتھ پنجابی بہت موجود ہے. تو میری آئیڈینٹی مسلم کی آئیڈینٹی تھی. سیم از لائک جیوز. 1916 کا جو بالفور ایگریمنٹ، اس میں بھی قائد اعظم کی تقریر ہے باقاعدہ. ہمارے ہاں قائد اعظم تھا، کوئی نواز شریف عمران خان تو نہیں تھا کہ جو پڑھائی نہ کرے، زرداری نہیں تھا کہ پڑھائی نہ کرے. بھٹو کے بعد پڑھائی بند ہو گئی لیڈروں. اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، بالفور ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایوری Jew living in any part of the world is to be considered as one nation. خواہ وہ نائجیریا میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، ایک قوم ہے. And they have all the right to go back to their promised land. اپنے اس میں یہ تھا بالفورڈ ایگریمنٹ. بالفورڈ ایک وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. اس کے بعد کنٹینیوسلی اسرائیل ہم کو کہتا رہا ہے دس از آر آئیڈیولوجیکل ایکول. ہم اسرائیل کو کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. اور یہ دشمنی میں نے نہیں ڈالی. عرب جو اس وقت بڑے شیر بنے ہوئے نا، جس وقت آج کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو چند وصیتیں کی ہیں، ان میں سے عبداللہ بن مسعود کی جو اہم ترین وصیت تھی جو آپ نے حضرت عمر کو سنائی تھی، تو آپ نے کہا تھا لا یجتمع الدینین فی جزیرۃ العرب. اگر تم میرے ماننے والے ہو تو جزیرۃ العرب کے اندر دو دینوں کو جمع مت ہونے دینا. خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ کوئی اور ہو. یہ جتنے لوگ، خواہ دبئی کے اندر وہ بن رہا ہے یا کوئی پرومس لینڈ کے اندر، نہیں، آپ نہیں جمع ہونے دینا. یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ عربوں کو کہا گیا ہے، مجھے نہیں کہا گیا. اس لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب، عرب کی تباہی، ان پہ تباہی آئے گی. یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منکر ہو رہے ہیں نا، ان کو کیونکہ بنیادی ایڈریس وہ ہے. اگلا مسئلہ جو ہے کہ اس سارے کہ جس وقت 1948 میں لڑائی میں عربوں کو تھوڑا نقصان ہوا، لیکن اس میں ایک فتح بھی ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ یہ جو علاقہ تھا نا اپنا بیت المقدس والا، اس پہ اور اردن نے قبضہ کر لیا تھا، اور اردن نے اپنے آپ میں شامل. یہ بیسیکلی پروٹیکٹریٹ تھا برطانیہ کا. یہ جس وقت یہ قبضہ کیا انہوں نے، تو 67 میں کتنے 9 سال بعد دوبارہ جنگ ہوگی. جب وہ جنگ جیتی ہے تو اس وقت زندہ ہوتا تھا ڈیوڈ بن گوریان. تو انہوں نے پیرس میں وہ منائی تھی اپنے خوشی، اس میں اس کی تقریر اٹھائیں، باتیں کرتے ہیں، پھر ابھی خان صاحب کو سناتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، تاریخ بھی پڑھے اور اپنی دشمن. انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. صرف ایک ملک ہے اور وہ پاکستان ہے. باقی سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ نیشنز کی بنیاد پہ، کوئی ایرانی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی ایک ملک ہے. اس نے لفظ استعمال کیا تھا پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول. ہمارا مد مقابل صرف ایک ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں یہ، تم سب سے بڑی بات، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی مسلمانوں کو اپنا تکلیف نہیں ہوتی، اور میں کہا یہ تو مجھے فخر کی بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں. مجھے فخر کرنا چاہیے کہ باقی سارے مسلمان ذلت میں ہیں، باقی مسلمان سوئے ہوئے ہیں، پاکستان جاگ رہا ہے. مجھے فخر ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میں عزت سے جاؤں گا. مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا سرخرو ہوں گا. تم یہ میرے لیے لعنت بناتے ہو. ان لوگوں پہ لعنت اور ان لوگوں پہ برسے گی کہ جو لوگ سرخرو نہیں ہوں گے قیامت کے دن اور جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے. تو اب خان صاحب کا ذرا انٹرویو چلائیں. جو دباؤ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، دباؤ کس کا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، کس کا دباؤ ہے، سنائیں جی خان صاحب کے کیا کہا. جی دیکھیں یہ فورن دباؤ کی بھی بات کی. آپ کو آج یاد آ رہی ہے جس وقت آپ مصر نے تسلیم کیا تھا، وہ جب کیمپ ڈیوڈ کا جو ایکارڈ، اوسلو ایکارڈ جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں تھا، دوست ملک نہیں تھا. جس وقت اردن نے تسلیم کیا تھا وہ دوست ملک نہیں تھا. عمان نے کیا. سر RCD میں 3 ملک تھے، ٹرکی، ایران اور پاکستان. 3 ملک تھے نا. دنیا میں سب سے ٹاپ جو سے نا ہمارا ایگریمنٹ وہ یہی رہا ہے تل کا. ایران نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا اور ترکی نے بھی کیا ہوا تھا. ایران میں بھی اسرائیل کے اڈے تھے، ان کے موساد کے ایجنٹ تھے، ترکی میں بھی بیٹھتے تھے. ایران کا بھی سفارتخانہ اسرائیل میں تھا، ترکی میں بھی سفارتخانہ اسرائیل میں تھا. ایران نکل گیا، ایران نے 79 میں نکل گیا. آپ کے برابر مقابلہ ترکی میں ابھی تک ہے. تو اس کے دباؤ مسئلہ ہے کہ آپ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہیں. ایران جو ہے وہ ایرانین نیشن کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جب مسئلہ آتا ہے نا نکورنو کاراباخ کا، تو مسلمان شیعہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو آذربائیجان کے تھے، کیونکہ وہ ترک ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم آرمینین کے ساتھ ہیں جو کہ عیسائی تھے، وہ تو وہاں ساتھ نہیں دیتے. وہ تو کہتے ہیں ہم ایرانی ہیں. ہم
पंजाबी बलोच पठान नहीं, हम मुसलमानों का मुल्क ही एक है पूरी दुनिया में भाई, और यहूदियों का भी एक है। यहूदियों का मुल्क अमेरिका नहीं है, हालांकि वो अमेरिका में इसराइल ज्यादा पावरफुल है। यहूदियों का मुल्क फ्रांस नहीं है, हालांकि कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट यहूदियों के मुल्क के बाहर चल ही नहीं सकता। ये सारे खाके खुको बनाने की बेसिकली सैनिक वो बेलवेल से लेके बाकी इलाके के अंदर बैठे वही करते हैं। लेकिन यहूदियों का मुल्क इसराइल है, और इसराइल को यहूदी जो है नीचे लॉस वेगस में बैठा हो वो प्रोटेक्ट करता है, आइडियोलॉजिकल इक्वल। और एक और बात बताऊं, जो बुनियादी तौर पर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी जंग का नक्शा खींचा है, उसमें सैयदना इमाम महदी रहमत जो भी आएंगे रजी अल्लाह ताला नबी अल्लाह से राजी होगा, उनकी जो अलामत जो बुनियादी रखी गई है, वो अलामत ये रखी गई है कि अरब की तबाही अपने अरूज पे पहुंच चुकी होगी, यहाँ तक कि मदीने में भी रहने के काबिल नहीं रहेगा, तो एक शख्स मदीने से भाग के मक्का आ जाएगा, क्योंकि मदीने में तो हज़रत को आपने फरमाया मदीना, मक्का जब आएगा तो उस मक्का में आने के बाद उसके पीछे लोग पड़ेंगे कि तुम हमारी क़यादत करो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, तो वो उनको बाकायदा बैठा के बैतुल्लाह के दरमियान, रुकन यमानी और मुल्तज़म के दरमियान उनसे बैत ले दी जाएगी। जब वो बैत ली जाएगी तो शाम में एक हुक्मरान होगा जो उसके खिलाफ फौज भेजेगा, जो अलामत मैं बताऊं, ये मैं तो पाकिस्तान को इक्वल क्या है, उससे जब फौज भेजेगा तो वो फौज जो है अल्लाह कहेगा कि बैदा के मुकाबले में अल्लाह के हुक्म से धंस जाएगी जमीन में। ये वाहिद निशानी है जो इमाम महदी के पहचान बताएगी, वरना तो पाकिस्तान में भी 10 लोग दावा करते हैं, मिर्ज़ा कादियानी वाले ने भी कह दिया मैं महदी मसूद पता नहीं क्या क्या, ठीक, वो दसाएगी उसको। जब वो दसाएगी तो आप फरमाते हैं फिर इधर से काफिले जाएंगे महदी की मदद के लिए। इकबाल कहता है कि खिज़्र वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बुरू, के दश्ते हिजाज से वक्त का खिज़र जो है खलवत में से निकलेगा, काफिला वादी अज दूरस दराज आयत, इस वादी से फिर काफिले उसके लश्कर। तो ये आइडियोलॉजिकल इक्वल है, इसमें इमरान खान हो या उसमें कोई और हो, या उसमें कोई ट्वीट करने वाले हों, या इसराइली टीवी को इंटरव्यू देने वाले हों, ये बह जाएंगे। 2 दिन पहले का नजारा नहीं देखते इस कौम का, किसी और कौम में इस तरह लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए इतना क्राउड निकला है, अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये कौम क्या चाहती है। ये कौम ने 6 महीने पहले बताया था हम अर्तुगल चाहते हैं, इस कौम ने 4 दिन पहले बताया था हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तुम 4 टोटरू, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, कोई एचिसन का पढ़ा हुआ, तुम लोगों की औकात क्या है इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के सामने? तुम तो खसो खशाक की तरह बह जाओगे यहां से। चलें जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जो जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का कि जो एक मुआहदा तय पाया था ट्रंप इंतजामिया और अफगान तालिबान के दरमियान, उसका क्या बना और क्या बनेगा।